اس وقت ملک میں سیاسی جماعتوں کو ملنے والی فارن فنڈنگ سے متعلق خبریں میڈیا میں گرم ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے ایک دوسرے پر الزامات اور تابڑتوڑ حملے جاری ہیں۔ اس صورتحال میں ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ قائد ملت جعفریہ سید حامد علی شاہ موسوی نے تحریک کی کور کمیٹی سے خطاب میں کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ مذہبی جماعتوں کی فارن فنڈنگ نے ملک کو لہو لہان کیا۔ آقا موسوی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں جدید کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں اہم قومی اور بین الاقوامی امور زیر بحث آئے۔ اس موقع پر اجلاس سے اپنے صدارتی خطاب میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ دہشت گردی کو وردی کے ساتھ نتھی کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ قوم کی نسلیں دہشت گردی کے خلاف جانیں نچھاور کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی ممنون ہیں۔ قومی اداروں کو بدنام کر کے بیرونی آقاؤں کو خوش نہ کیا جائے۔ سیاسی جماعتوں سے زیادہ مذہبی جماعتوں کی فورن فنڈنگ نے ملک اور قوم کو لہو لہان کیا۔ فورن فنڈ پر چلنے والے متشدد مذہبی گروہ سیاسی جماعتوں کے پریشر گروپ ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے کے سبب قتل و غارت گری کے فتوے دینے والے آج بھی معتبر اور اسلامی نظریاتی کونسل جیسے اداروں کی زینت ہیں۔ جن قوتوں کے پاس قوم و ملک کے لیے کچھ کرنے کو نہیں، وہی لاشوں پر سیاست بازی کرتے ہیں۔ ہم بو ترابی ہیں، جبہ و دستار اور محراب و منبر کی حرمت و سربلندی کے لیے زمین پر مسند لگائی۔ سب سے پہلے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہر فرد اور جماعت کے آمدن و اخراجات، دولت و ثروت کا حساب کیا جائے تو MI6 سے لے کر را تک سبھی کے ایجنٹ بے نقاب ہو جائیں گے۔ ہم نے گزشتہ 37 سال سے بیرونی فنڈنگ پر پلنے والوں کے خلاف علم سربلند کر رکھا ہے۔ اپنی ذات پر ہونے والے ہر حملے پر صبر کیا، لیکن جب عقیدہ اور وطن پر حملہ ہوا تو ڈکٹیٹروں کے سامنے حسینی محاذ لگانے میں ایک لمحہ بھی تامل نہیں کیا۔ اہل بیت اطہار اور پاکیزہ صحابہ کبار کی راہ پر چلتے ہوئے دین اسلام کو بدنام کرنے والے اموی و عباسی کرداروں سے ہمیشہ نبرد آزما رہیں گے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا عشق رسالت کا استعارہ ہیں، جنہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے چاروں بیٹے قربان کر دیے۔ ایام مادر عباس علمدار کے موقع پر دین و وطن سے وفاداری کے عہد کا اعادہ کیا جائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ دین اسلام کا واضح قانون ہے کہ فی الحلال حساب و فی الحرام عقاب، یعنی حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اسلام اور پاکستان کی سربلندی دین کے احکام پر عمل کرنے میں ہی مضمر ہے، لیکن جس طرح بنو امیہ نے اسلام کا نام استعمال کر کے دین میں تغیر و تبدل کیا، اولاد رسول کی لاشوں کو پامال کیا، مقتدر ترین صحابہ کو جانوروں کی کھالوں میں جلوایا، اور بنو عباس نے اہل بیت کا نام استعمال کر کے اقتدار حاصل کرتے ہی اہل بیت علیہم السلام کو ہی دیواروں میں چنوایا اور زہر کے جام پلائے، اسی طرح آج بھی بہت سے کردار مقدس ذوات کا نام استعمال کر کے اور ان کی آڑ لے کر اپنے ذاتی اور خاندانی مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام نے ہر فرد کو مسئول قرار دیا ہے، جس سے اس کی رعایا اور ریوڑ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ علماء اور صاحبان جبہ و دستار کی ذمہ داریاں عام افراد کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے استعماری قوتوں نے دین سے گمراہ عناصر کو اسلام کا لبادہ اوڑھا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اسلام کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نتھی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ درہم و دینار اور ڈالر و ریال کی چمک کا شکار ہو جانے والوں کے سبب ہی اہل اسلام کو الزامات اور مسائل کے گرداب کا سامنا ہے، جس سے نجات اسلام کی حقیقی تعلیمات کا دامن تھامنے سے ہی ممکن ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ہمیں دین و وطن کے مفادات کو ہر شے پر اہمیت دینا ہوگی اور اداروں کو بدنام کرنے والی قوتوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ دشمن ہمیں مزید تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے، دہشت گردی کے پیچھے وردی کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دینے والے فوجی جوانوں اور عساکر پاکستان کے لہو کی توہین ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ قومی اداروں پر دشنام ترازی، مادر وطن کے ساتھ غداری اور پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، قومی مفادات پر سودا بازی کرنے والوں کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے۔ اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہیں گے، کیونکہ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی طرح فرض عین ہے۔